فائنل آرگومنٹس ہوئے بغیر ڈیسیجن آ سکتا ہے، ایسی کوئی نظیر ہے سر؟ کہ سب سے پہلے تو جب تک کراس ایگزامینیشن وکیل کے پاس کیا ہوتا ہے، ایک ہتھیار اس کا پین ہے اور دوسرا ہتھیار سوال جواب ہے. تو جب آپ ایک لیگل بیٹل ایک کورٹ روم میں آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نمبر 1 تمہارا وکیل ہی نہیں ہوگا، نمبر 2 تم سوال جواب ہی نہیں کر سکتے، نمبر 3 342 بھی نہیں ہوگا، نمبر 4 فائنل بحث بھی نہیں ہوگی. میں اس کو مقدمہ کل ایک جملہ مجھ سے نکل گیا کہ 10 سیکنڈ میں سزا ختم ہو جائے گی، تو توشہ خانہ کی 14 سیکنڈ میں ہو جائے گی کیونکہ 14 سال ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں کچھ بنایا ہو تو وکیل نے گرانا ہے نا، ختم کرنا ہے. آپ نے بنایا ہی کچھ نہیں، آپ نے کھوکھلا کیس بنا دیا ہے فار دا ٹائم بینگ بائی ہک اور کروک. 8 سے پہلے کسی طریقے سے 5 فروری کی چھٹیاں بھی ہیں، جج صاحب کو بھی لگتا ہے پتہ ہے آگے چھٹیاں بھی آ رہی ہیں. تو یہ جلدی جو کام ہوا ہے وہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ فٹافٹ کنوکشن آ جائے اور فٹافٹ الیکشن سے پہلے کوئی جو ہے وہ ماحول بدلے. اب یہ سیاسی ماحول بدلتا ہے یا نہیں بدلتا وہ آپ نے دیکھنا ہے. ہماری نگاہ اس چیز پر ہے کیا یہ کیسز بائی دا بک ہوئے، کیا یہ کیسز قانون کے مطابق ہوئے، کیا یہ کیسز آئین کے مطابق ہوئے، کیا یہ کیسز فیئر ٹرائل فیئرنیس کے تقاضوں پہ پورا اترتے ہیں. یہ کیسز ہرگز نہیں میں جا رہے ہیں، کیا اسٹریٹجی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں، توشہ خانہ کیس میں اور سائفر والے کیس میں؟ کب آپ اپیل فائل کریں گے؟ کہ ہماری لیگل ٹیم کی سربراہی حامد خان صاحب کر رہے ہیں. ابھی اس پر بڑی پراپر ایک میٹنگ ہوئی بھی ہے اور بہت پراپر ایک میٹنگ آج بھی سارا دن مشاورت رہے گی. لیگل ٹیم نے آپ سمجھے اپنا کام کرنا آلریڈی شروع کر دیا ہے. اپیلز ڈرافٹ ہو رہی ہیں. ہم آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف لینے آئے ہوئے تھے کیونکہ ہمارا کیس ہی نہیں لگا پہنچنے کی. تو چھوڑ دیں وہ کسی اور دن کی بات ہے، مگر یہ ڈائری نمبر لگ چکے ہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے کہ عدالت میں کیا ایونٹس ہوئے، عدالت میں وکلاء کے ساتھ کیا. آنے والے وقت کو درست کر لیتے ہیں، ہم اپنے فیوچر کو درست کر لیتے ہیں، پھر ہم ماضی کو بھی جا کے دیکھیں گے. خان صاحب نے صرف مایوسی میں کہا تھا کہ میں فکسڈ میچ میں نہیں بیٹھنا چاہتا. مجھے جاتا پولیٹکس میں آپ کا نام ہے، کیوں آپ جمہوریت کو اسٹرینتھن نہیں کر رہے کہ یوٹیلائز ہو جاتے ہیں؟ کوئی بھی آ کر ڈنڈے کے زور سے فیصلے دلوا لیتا ہے رات کی اندھیری میں یا دن میں. آپ کے ہی کالے کوٹ والے استعمال ہو رہے ہیں، چاہے بھٹو کے دور میں ہوئے، نواز شریف کے دور میں ہوئے، عمران خان کے دور میں ہوئے. سر دیکھیے، ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر دور میں ہوئے، ہمیشہ ان کا ساتھ دینے والے لوگ انہیں مل جاتے ہیں اور یہ بدقسمتی کی بات ہے. اس وقت بھی مخصوص وکلاء کے گروپس ہیں جن کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے اور جو وہ بیان دے رہے ہیں جو بیان کوئی بھی وکیل نہیں دے گا. یعنی یہ میں نہیں مانتا کہ کارڈ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ٹرائل کیسے کیا جاتا ہے، ٹرائل کیا ان اصولوں پر ہوا کہ نہیں، لیکن ان کے مفادات اس وقت جڑے ہوئے ہیں ان قوتوں کے ساتھ جن کو اقتدار میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے. لہٰذا وہ سارے اصول، سارے جو آئین کے پابندی کے اصول ہیں، سب کو پامال کرتے ہوئے صرف اقتدار کے پیچھے اندھے ہوئے ہیں، اقتدار کی خاطر ہر ناانصافی کا ساتھ دے رہے ہیں. انہیں یہ نہیں پتہ کہ جو آج پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے ساتھ گزر رہی ہے کل تمہارے ساتھ بھی وہی گزرے گی. خاور مانیکا صاحب، بشرا بی بی صاحبہ کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، کیا رسپونڈ کریں گے؟ میں نے یہ بھی آپ سے سنا ہے، میں نکل رہا ہوں تو پتہ لگے، اور اس میں کیس میں جو لا ہے اس نے اپنا مسئلہ راستہ لیا. آئی ڈونٹ نو درست فیصلہ آپ کے خیال میں؟ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا رد عمل کیا اس فیصلے پر آپ کا؟ نہیں، 14 سال سزا اور نااہلی ہے. فیصلہ تو سنا دیا گیا، اس پر کیا کہیں گے؟ نااہلی کس چیز کی؟ 10 سال کی نااہلی کی سزا بھی سنائی گئی خبریں میں. نہیں تو بشرا بیوی کی نااہلی کس چیز کی؟ کسی بھی عوامی عہدے پہ نہیں رہ سکتے 10 سال کے لیے. وہ 787 ملین کا جرمانہ بھی ہوا ہے. اچھا جی، مجھے ابھی کوئی آئیڈیا نہیں. اس میں رسپانس کیا کریں گے؟ کچھ میں کیا کر سکتا ہوں جی؟ آپ پہ ابھی اس کیس کے لیے کوئی پریشر ہے؟ پریشر کے تحت آپ نہیں اللہ ناصر، نہیں جی نہیں. میں اپنا ہمارے گھر کا رونا جو 4 سال سے رکا وہ کچھ سنتا ہی نہیں. 4 سال پہلے کوئی پریشر تھا کہ آپ اس طرح کی کمپلین کو فائل نہیں کر سکے تھے؟ یار جب میں دیکھنے سے بچنے ہوتا ہے نا تو گھر سے جا کے لوگ اعلان نہیں کر سکتے. ادھر سر ادھر تو آپ کیسے فیصلہ کر لیا ہے سر یہ والا؟
काफी ताकीद कर दी आपने ये फैसला करने में। एक मिनट, मैंने इमरान खान की हमेशा हिफाजत की और बुशरा बीबी की मैंने हिफाजत जो है वो आज के दिन तक की है। और इमरान खान के साथ साथ बुशरा बीबी इतनी बहादुर हैं और कानून और आइन की पासदारी करते हुए वो खुद आई हैं। और मैं तमाम इस वक्त अडियाला जेल की इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने कोई भी उसी बाइज़्ज़त तरीके से, जिस तरीके से वो खान साहब की पेशी पे आती हैं, अपनी पेशी पे आती हैं, उसी तरह वो लेके गए हैं और आखिर तक जिस तरीके से वो गई हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इमरान खान की ज़ौजा है। मुझे इस पे फ़ख्र है और इसके साथ साथ ये फ़ख्र है कि वो एक बहादुर खातून है। और मुझे इस चीज़ पे भी फ़ख्र है कि आज उन्होंने पूरी कौम को, ख़वातीन को ये बात बताई है कि न सिर्फ इमरान खान बल्कि उनकी ज़ौजा, जिनका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, वो भी उसी तरीके से मजबूत दिल के साथ, मजबूत कदमों के साथ इमरान खान के साथ और आइन और कानून की पासदारी करती हैं और वो करती रहेंगी। और इंशाअल्लाह इमरान खान और बुशरा बीबी, जिनको 14-14 साल कैद और 7 जुर्माना वो किया है, वो बाइज्जत कानून और आइन के उससे वापस बाहर आएंगे। और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मैंने बहुत वक्त इमरान खान के साथ, और उसके बाद जब नहीं थे इमरान खान जेल में थे, तो मैं बुशरा बीबी के साथ रही हूँ और उन्होंने कभी भी ये बात सियासत के नज़दीक नहीं आई, ना कभी हमारी सियासत पे कभी बात हुई है। वो उनके लिए एक ही चीज़ है, दीन, इमरान खान और उसके बाद पाकिस्तान। ना उन्होंने कभी सियासत से कभी अपना ताल्लुक के लिए एक लफ्ज़, मैं इस बात की गवाह हूँ कि एक लफ्ज़ उन्होंने कभी सियासत के मामलात में या उसके फैसलों में या उनके लिए बाद में भी कभी बात की हो, जो कि हर तरीके से कोशिश की गई थी। और जिस तरीके से उन्होंने कानून और आइन की पासदारी की है, जिस मजबूती के साथ वो आई हैं, और वो खुद गिरफ्तारी के लिए वो यहाँ पर आई हैं, जो कि आप जिसे अदालत भी कहेंगे, जिसे आप जेल भी कहेंगे, मुझे उन पर फख्र है। और यही मेरा पैगाम है अपने पाकिस्तानी कौम, अपने मर्द, खवातीन, बच्चों, बूढ़ों पे, कि आपने 8 फरवरी को निकल के बताना है। और मर्दों के साथ साथ खवातीन, आपके लिए भी आज एक जिंदा मिसाल है कि आपने इंतशार पसंदी की तरफ नहीं जाना, किसी के मुंह का नवाला नहीं बनना, अपने आपने आइन और कानून की पासदारी करनी है। और हमें इमरान खान के साथ साथ आज बुशरा बीबी पर भी फख्र है। और अब वोट इमरान खान का और बुशरा बीबी का होगा। इमरान खान जिंदाबाद। हमें कल से ही पता था कि बुशरा बीबी को इसमें गिरफ्तार किया जाएगा, 14-14 साल की सजा सुनाई जाएगी, तो हम इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे। और हम चाहते थे कि सिर्फ ये गिरफ्तारी ऑनरेबल तरीके से हो। तो चूंकि आपने अभी देखा कि बुशरा बीबी तशरीफ लाई और हमने उनकी गिरफ्तारी ऑनरेबल तरीके से इंश्योर करा दी। उनके साथ लॉयर टीम थी जो उन्हें अंदर तक लेकर गई और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। और ये सारी गिरफ्तारी एक प्लान के तहत हुई है ताकि किसी तरीके से खान साहब को कमजोर करके, उनको मोल्ड करके किसी डील पे लाया जाए। लेकिन बुशरा बीबी ने कल एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो खान साहब की कमजोरी नहीं, उनकी ताकत